قریب آ جائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين واجب الاحترام حضرت مولانا خطیب و امام مسجد هذا محترم قیم جماعہ اسلامی ضلع حیدرآباد جاوید اختر خان صاحب، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ہر گھڑی شکر واجب ہے
کہ اس نے ہم پر کرم کیا اور یہ رمضان المبارک کا یہ نیکیوں کا موسم بہار. میں گزشتہ ہفتے بڑگرام گیا تو وہاں پنکھے چلا رہے تھے. لاہور میں پنکھے ہیں اور سعودی عرب سے جو آئے وہاں اے سی چل رہا ہے. تو ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ باغان رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور یہاں جو ہے وہ اللہ کے کلام کو جو ہے اس کے ساتھ ہم جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا شکر ہے جو ہم پر واجب ہے. ہر گھڑی ہر پل ہر ساعت اس ماہ مبارک کی مقدس ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا کیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دامن کو قرآن سے وابستہ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام نے پوچھا، وہ سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت اتری، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے سچے رسول وہ رسی کہاں ہے؟ کون سی رسی کا اللہ کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی رسی آسمان سے نیچے اترتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ جس کو ہم پکڑ لیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، القرآن هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. وہ طرفہ بید اللہ، اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تسمو بھی اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. وجاہد بھی جہادن کبیرہ، اس کے ساتھ جدوجہد کرو. اس کو اپنے تلاوت کا، اپنے اوقات کا ایک خاص حصہ اس کے ساتھ مختص کر دو. یہ رمضان المبارک یہ جشن قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وسلف الصالحین، سارے کام دنیا کے چھوڑ دیتے تھے. بڑے بڑے اکابر علماء کرام تصانیف کو، شعر و ادب کو، تفسیر کو، حدیث کو سب چھوڑ دیتے تھے قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس مسجد کے اندر ہم نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے. آپ خوش قسمت ہے جو اس محفل میں آ کے بیٹھے ہیں. کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ رکھی تھی کہ جب اللہ کے بندے کسی، کیونکہ آج ساتھی کچھ نئے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، جمع ہوتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، صرف تلاوت نہیں کرتے، اس کا درس و تدریس بھی کرتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے بھی ہیں، جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور پر سکینت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت انہیں اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَ اللَّهُ فِيمَا عِندَهُ، اور اللہ ان کا ذکر ملائکہ میں کر رہا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا ذکر اس وقت کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے. اتنی خوش قسمتی اور اتنی خوش بختی. اور پھر یہ رمضان کا مہینہ، اور پھر رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ. بخاری مسلم کی ایک روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، وفی روایہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، وفی روایہ فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان داخل ہوتا ہے، تو رحمت کے دروازے آسمانوں سے گشادہ ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وغلقت ابواب الجہنم، اور جہنم کے اور آگ کے دروازوں کو لاک کر دیا جاتا ہے. جنت کے دروازے کھلتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں رہتا. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور پھر ایک منادی جو ہے وہ ندا لگاتا ہے، اللہ کا فرشتہ، یا باغی الخیر اقبل، ایک خیر اور بڑائی کی طرف گار تو آگے بڑھ.
دکھوں پیچھے رہ رہا ہے. یا باغی الخیر، ایک خیر کے طلبگار، بھلائی کے چاہنے والے، تو آگے بڑھ کہ تیرے لیے یہ گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے. اور یا باغی شر اکثر، اور اے برائی کے چاہنے والے تو رک جا کہ تیرے لیے یہ نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ کا یہ مہمان اپنے متقی بندوں کی تلاش میں آیا ہے. تو یہ مہمان کہیں ناراض ہو کے نہ روٹ کے نہ چلا جائے. آج دوسرا روزہ ہے تو الحمدللہ آج ہم دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. کل جو ساتھی موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ جو پہلا رکوع تھا اس کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دو جو گروہ ہیں ان سے متعارف کرایا تھا. ایک سچے اہل ایمان اور دوسرے کفار و مشرکین. سچے اہل ایمان کی بھی بات آپ کے سامنے آئی، متقی پرہیزگاروں کی بات بھی آئی اور ان کی صفات بھی آئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. یہی لوگ جو ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اللہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. آج جو ہے ایک تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تیسرا گروہ جو ہے سچے اہل ایمان اور کٹر کفار و مشرکین کے درمیان میں چلنے والا ہے، جس کو سورہ نساء میں مولانا اللہ فرماتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو مذبذبین ہیں، متردد ہیں دونوں طرف، نہ پورے اس طرف اہل ایمان کے ساتھ اور نہ پورے اس طرف کفار مشرکین کے ساتھ، بیچ میں چلنے والے لوگ جن کو ہم اپنی زبان میں منافق کہتے ہیں. یہ تیسری کیٹیگری جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں، جو نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، اور ان کا پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ باغلی سانپ ہوتے ہیں، یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں. سورج کی تیز روشنی میں سڑک پر چلتے ہوئے بڑے سے بڑے التحاق اور چھوٹے سے چھوٹے سانپ کو بھی دیکھ کر مارا جا سکتا ہے، اس کے غزل سے، اس کے زہر سے، اس کے ڈنگ سے بچا جا سکتا ہے، لیکن منافق کے ڈنگ سے بچنا بڑا مشکل ہے. اور یہ جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ اپنا بن کر جو ہے وہ دستہ ہے، بظاہر بنی ہے بباطن ٹھنی ہے، عجب دوستی ہے عجب دشمنی ہے، پتہ نہیں چلتا ان کا. تو یہ بڑے زہریلے ناگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفوں سے ان کو نکال دے. ان کا سمجھنا بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج آپ نے دیکھا کہ کل کے رکوع میں صرف 7 آیات تھی اور آج کے رکوع میں 13 آیات ہیں. لمبی تھی، میں نے اس لیے ترجمہ چھوڑ دیا. اور ساتھی کہتے ہیں کہ 45 منٹ کافی ہوتے ہیں. ٹھیک، جس طرح آپ کا حکم میں تو حاضری لگانے والا ہوں، اللہ قبول کر لے. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو لفظ نفاق ہے نا، یہ نفق سے نکلا ہے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو، یہاں کہتے ہیں ٹنل، لیکن عربی میں کہتے ہیں نفق. نفق کا جو مطلب ہے وہ راستہ جس کے 2 منہ. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات قرآن میں لکھتے ہیں کہ نفق 2 راستوں 2 منہ والے راستے کو کہتے ہیں، جس میں ایک طرف سے بندہ داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. دیہاتوں میں آپ کو بلاک اور سیمنٹ کی دیواریں ہوتی ہیں، جب کچی دیواریں ہوتی تھیں تو یہ جو چوہے ہیں نا، یہ گھر کی دیواروں کے نیچے سوراخ بنا لیتے تھے. جس گھر کے اندر اناج ہوتا، گندم یا مکئی اس طرح بوریاں رکھی ہوتی یا انباروں میں بھی لکڑی کے اس میں، تو یہ چوہے جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں. اور چوہا ہمیشہ 2 راستے بناتا ہے. آپ مکئی کا ککڑا کریں یا گندم کا جو ہے وہ گاڑا مساڑا رچیں تو اس کے نیچے 2 راستے آپ کو نظر آئیں گے کھیت میں. کیوں جی اکثر وہ ایک راستہ بناتا ہے داخل ہونے کا اور دوسرا نکل جانے کا. اگر پیچھے سے خطرہ ہو تو واپس نہ آئے، آگے سے نکل جائے. تو چوہے کے اس بل کو، اس سوراخ کو عربی میں نافقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ نافقہ. نفق، نافقہ. میں اور آپ یہ جو سلوار پہنتے ہیں، اس کا یہ جو نیفا ہے جس میں ہم آزار بند یہ ناڑا ڈالتے ہیں،
ایک طرف سے ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں. ہم اپنی مقامی زبان میں تو اس کو چیڑی کہتے ہیں، لیکن نام اس کا نیفا ہے، اور یہ اصل میں تھا نیفق. اب کاف اس کی کھاری وہ محذوف ہو گئی تو یہ نیفق کے بجائے نیفا رہ گیا ہے. تو نیفق ہو، نیفا ہو، نافذہ نافقہ ہو، نفق ہو، ان سب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دو راستے والا. اب اسی سے یہ لفظ منافق نکلا ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ دو چہروں والے کو، دو چہروں والا، ڈبل مائنڈ، ٹو فیس. پتہ نہیں چلتا اصلی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بظاہر کچھ اور بباطن کچھ. یہ بڑا زہریلا نام ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا آج اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. سورۃ المنافقون بھی اس میں نازل کی گئی ہے، اور قرآن میں جا بجا ان کا ذکر آتا ہے. یہ بڑے خطرناک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں. کس پر؟ اللہ پر. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں یہ مومن نہیں. سورۃ المنافقون کا آغاز کیا ہے قاری صاحب؟ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله ولكن المنافقين لكاذبون. اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن منافق کیا ہے؟ لکاذبون. کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے. ولکن المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں. زبان سے کہہ جو دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ زبانی اقرار جو ہے نہیں، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ان کا دل جو ہے وہ اقراری نہیں ہے اے رسول تیری رسالت پر، میری وحدانیت پر. یہ بس کچھ ادھر سے مفاد حاصل کرنے کے لیے، کچھ ادھر سے مفاد حاصل کرنے کے لیے تیرے ساتھ آ گئے ہیں. ان کو تیری رسالت سے اور تیری تعلیم سے اور تیرے اس پیغام سے اور تیرے اس پروگرام سے اور تیرے اس نظام سے کوئی واسطہ نہیں. جن کو اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. یہ جو منافق ہے نا، کفار کو تو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان کو فی درک الاسفل من النار، جہنم کی اتھا گہرائی کے اندر بالکل نیچے. اور وہ ویل ہے، وہ بربادی کی جگہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک پتھر جو ہے وہ جہنم کی اس وادی میں ڈالا گیا تھا، اس کو جاتے ہوئے 70 سال لگے ہیں نیچے پہنچنے تک. تو ان منافقین کو بھی جو ہے وہ اپنی اس ویل وادی تک، اس جہنم کی اتھا گہرائی تک جاتے جاتے 70 سال لگ جائیں گے. اور ان کا جو گوشت پوست ہے یہ جلے گا، سڑے گا، ان کی ہڈی کباب بنے گی، سرما ہوگی. یہ رات ہوں گے، پھر ان کو نئی ہڈی، پھر گوشت، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے جسم کو تعمیر کیا جائے گا دوبارہ، اور پھر یہی حال ان کا ہوتا رہے گا. 70 سال لگ جائیں گے ان کو. ان المنافقین فی درک، کیوں اتنی گناہوں سزا ہے ان کے لیے؟ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، درآمدے کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا. اور آگے پھر ان کی نشانیاں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کے ذکر سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ صاحب بڑی نماز بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ. ہاں، منافق کو دیکھنا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کی نماز کو دیکھو. اگر سچا ہے ایمان ہے تو پھر رات کو اس کی نماز کو دیکھو. رات کو تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دن کو لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من یصلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے کیا کیا؟
شرک کیا. ومن صام یراہی فقط اشرکا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیا، یہ جی ہونٹوں پہ وہ خشکی پڑی ہوئی ہے، گال پچکے ہوئے ہیں، ہاں جی پانی پہ نہیں یہ میرا روزہ ہے دکھانے کے لیے. ہاں، اور اسی طرح من تصدق یراہی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا. جہاں تو صدقہ و خیرات ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی فوٹو سیشن ہونا چاہیے، ہاں کہ جی فلاں صاحب نے، وزیر صاحب نے، مشیر صاحب نے اتنا پیسہ ان کو دیا تھا. کیوں کہ رات کو جو ہے وہ پریسٹیج بھی ہو جاتی ہے اور صبح کے اخبارات میں فوٹو بھی چھپ جاتا ہے. تو یہ بھی شرک ہے، اس کو ریا و شرک کہا گیا. تو اس لیے ان کی اتنی گناہونی سزا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیس پیش ہوا، ایک یہودی کا مقدمہ ایک مسلمان کے ساتھ، مسلمان تو نہیں تھا، بظاہر مسلمان تھا، اندر سے پکا بے ایمان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو بےایمان اور منافق جو تھے نا، یہ بڑی زبان دراز ہوتے ہیں، یہ بڑی چکنی چپڑی باتیں، جس طرح ہمارے وکیل اللہ ماشاء اللہ، میں سب کو نہیں کہتا، وسیم کوئی پتہ نہیں آئی ہوئی سارے نہیں ہوتے اللہ ماشاء اللہ. سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ بنانا، بے گناہ کو تختہ دار تک پہنچا دینا اور گناہگار کو بچا لینا، یہ ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. سچ نہیں، کچھ اللہ والے لوگ جو. تو اس نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اپنی سرگزشت بیان کی، کہا یا رسول اللہ، یہ منافق ہمارے جنم جنم کے دشمن، یہ کفار، یہ یہودی، انہوں نے ہمارا یہاں جینا دوبر کیا ہوا ہے مدینہ طیبہ کی اس ریاست کے اندر. تو اس نے میرا مال لیا ہوا اور مجھے واپس نہیں کرتا. تو اس طرح باتیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے پوچھا، تو یہودی جو تھا اس نے بھی اپنی وقتہ سنائی. اور جب اس منافق مسلمان نے کہا تھا نا کہ چلو کسی کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے، تو اس نے کہا بتاؤ کس کے پاس جاؤں؟ تو اس منافق مسلمان نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلے جاتے ہیں، جو یہودیوں کا بڑا تھا. اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاتا، میں تیرے رسول کے پاس جاتا ہوں. مجھے پتا ہے وہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے حق اور انصاف کا ہوتا ہے. ہم نہیں مانتے لیکن ہمیں پتا ہے وہ سازو کرم نہیں ہے، وہ نہ انصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، وہ سچا رسول ہے. یہ دوسری بات کہ تحسب نہیں مان رہے. تو جب اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ یہودی کے حق میں دے دیا. اب مسلمان جو ہے یہ پریشان باہر نکلا. اور یہودی نے کہا لاؤ پھر میرا مال، فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے. اس نے کہا فیصلہ تو ہو گیا ہے مگر، اس نے کہا یہ مگر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یار اگر، اس نے کہا یہ اگر کیا ہوتا ہے؟ یہ منافقین کی چال ہوتی ہے، اگر اور مگر. یہ مگر ان کے مگر سے نہیں اترتا ہے. اس نے کہا لاؤ. اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ ذرا فاروق اعظم کے پاس نہ چلے جائیں، عمر بن خطاب کے پاس. سے پتہ ہے کہ فاروق اعظم کی شان جو ہے اور طبیعت اور مزاج ذرا جلالی انداز ہے، میں پھر باتیں کروں گا تو ہو سکتا ہے فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. اب یہ منافق جو ہے فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کے بات کی. اور اسی طرح فاروق اعظم کے جذبات کو کیش کرنا چاہا، قریب تھا کہ حضرت عمر جو ہے اس کے حق، منافق کے حق کی فیصلہ دے دیتے. یہودی نے کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا، تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہوا ہے. فاروق اعظم اچھا فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہوا، پھر یہ بدماش تمہیں میرے پاس لے آیا. پھر دیکھ لیں آپ. تو فاروق اعظم تلوار دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی، نکالی اور پھر اس سے بھی پوچھی دوسری بات. اللہ کا نام لیا اور سب تن سے جدا کر کے گردن کاٹ کے رکھ دی. اب پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، او فاروق اعظم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک مسلمان کی گردن مار دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوئی یہ بات. آپ نے کہا عمر دیکھ تو نے بہت جلدی کی، اس کی گردن جو ہے تم نے اڑا دی. یہ مسلمان تھا، ہمارا آدمی تھا. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ منافق تھا.
مسلمان ہوتا تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا تھا، تو یہ آپ کے فیصلے کو مانتا۔ جب اس نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا ہے، واللہ ہم اسلام کے سارے قوانین پر عمل کریں لیکن اللہ کے رسول کی کسی ایک بات سے بھی اختلاف کریں، ہم سب کچھ باقی رہ سکتے ہیں، مسلمان باقی نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے رسول کی پڑھے مولانا مودودی کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت، آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے وہ مقام اور وہ شان دیا ہے۔ مولانا احمد رضا خان نے کہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھتے تو ہیں آپ، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن سوچیں کہ احمد رضا خان کہہ کیا گئے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا جو فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی وہ مشہور و معروف آیت نازل کر دی، جبریل تڑپتا ہوا آیا، یا میرے نبی، یا میرے محبوب، فلا ربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ایماندار نہیں، تیز زبان سے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں تجھے فیصلہ کن اتھارٹی نہ مان لیں۔ وَلَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور پھر جو تو فیصلہ کرے اس کے بعد یہ اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے مگر یہ نہ کہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دیں، تب تو مومن ہیں، ورنہ مومن نہیں ہے۔ جو فیصلہ فاروق اعظم نے زمین پر، فرش پر کیا ہے، وہی فیصلہ پروردگار کا عرش پر ہے۔ اللہ نے فاروق اعظم کو وہ شان دی ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر پتہ نہیں کتنی آیات ہیں جو فاروق اعظم کی شان میں اور آپ کی رائے کی اتفاق میں اور موافقت میں ہیں جی۔ وہ شہید المحراب آپ ہر جمعے کو کہتے ہوں گے، عمر ابن الخطاب کان رائے ہو موافقم بالوحی والکتاب، وہ خلیفہ ثانی کہ جس کی رائے جو ہے وہ موافقم بالوحی والکتاب، اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے موافق ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان۔ بالکل وہ سورہ نساء میں جس طرح فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہی الفاظ، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ وما یشعرون، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ جو ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، یہ موبائل چھوڑ دے، جزاکم اللہ خیر۔ تو ان کے وہ پراپرگنڈے، وہ منصوبے جو یہ تخلیوں میں اور تنہائیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، اللہ اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ تو جب ان کی وہ ساری ریشہ دوانیاں تشت ازبام ہوتی ہیں تو پھر یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتا سورہ المنافقون کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، جیسے یہ ہمارے پیارے بچے، اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک۔ سب کا روزہ بیٹا زید بن ارقم چھوٹے سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ بنی مستلق سے واپس آئے تو ایک چشمے پہ جھگڑا ہو گیا منافقین، ایک مدینے والوں کا، مہاجرین کا اور انصار کا۔ اب یہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو تھا، یہ تو بڑی خار کھا کے بیٹھا، یہ منافقین کا سردار، رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں، بڑا یہ جو ہے منافقوں کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں نا، تو آپ ابھی حمد و ثنا بیان نہ کرتے، یہ صفوں میں سے بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا،
یا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوہ و اطیعوہ، اس کو سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ایسی گھڑ پینٹ نہیں ہوتے بیچ میں، زبان سے کہنے ہو، اندر سے بے ایمان۔ ان کی سنو اور ان کی اطاعت، نہ اس نے سننی ہے نہ اطاعت کرنی، لوگوں کو اپنا وہ دکھانے کے لیے۔ اصل میں یہ تھا، اوس اور خزرج کا سردار، دو قبیلے تھے، تو انہوں نے کہا یار لڑائیاں جھگڑے ہو گئے ہیں تو کیوں نہ ہم آپس میں ایک تمدنی زندگی کا آغاز کریں، کسی کو بادشاہ چن لیتے ہیں، تو بس وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور۔ اس کے لیے تاج بھی بنا دیا گیا تھا اور تخت بھی تیار کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ موقع ہے، ذرا ایک نکتے کی بات آپ کی خدمت میں رکھ کے چلتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، آپ کی ہجرت سے، سیدنا ابو بکر صدیق و فاروق اعظم وغیرہ کی ہجرت سے پہلے مدینے میں آ گئے تھے۔ حضور جو ہیں وہ ابھی مکہ میں ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ کب حکم ہوگا کہ ہم جائیں گے، کب حکم ہوگا؟ تڑپ رہے تھے کہ ہم بھی جائیں، لیکن ان ظلم و ستم کی اس نگری سے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی حکم نہیں آیا صدیق، ابھی حکم، میرے لیے حکم نہیں آیا۔ حکم کب آیا ہے؟ جب عبداللہ ابن سلول کے لیے تاج اور تخت مدینے میں تیار ہو گیا ہے کہ یہ تاج پہن لے گا، تخت پہ بیٹھے گا، آپ بادشاہی اور حکمرانی کس کی ہوگی؟ عبداللہ ابن سلول کی ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ پہ رعایت کی، مسواکوں کی فضیلتیں اور عطر کے فریروں کی باتیں کرتا رہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ اوپر بادشاہی فرعون کی ہو، نمرود کی ہو، شداد کی ہو، عبداللہ ابن ابی اور ابن سلول کی ہو، اور ہم نیچے جو ہے بیٹھے ہوئے جتنی وہ اجازت ہے اتنی تسبیح پڑھ لیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، سجدہ کر کے۔ نہیں، اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کس لیے؟ کہ تمام ادیان باطنہ پر اس نظام کو نافذ کر کے جائے، باقی سارے ادیان، سارے رسم و رواج، سارے نظام جو ہیں ان کو تل پٹ کرے، ایک نیا انقلابی نظام اس قرآن مقدس کے مطابق پیش کرے۔ اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا۔ اگر عبداللہ ابن سلول بادشاہ بن جاتا تو پھر یہ ساری باتیں جس طرح آج ہم محکوم ہیں ہر جگہ، بس یہ عادت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ اللہ نے بچایا ان کو۔ جو ہی تاج و تخت تیار ہوا ہے، حکم ہوا کہ نکلو اب مکے کو چھوڑو اور جاؤ مدینے۔ عبداللہ ابن سلول کو تاج نہیں پہننے دینا۔ سورہ بنی اسرائیل گواہ ہے، اور فرمایا کہ یہ نہیں دعا کرتے ہوئے نکلو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا اللہ مجھے مکے سے نکال صدق و صفا کے ساتھ، اور مدینے میں داخل کر صدق و صفا کے ساتھ، واجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے ایک اقتدار، ایک حکومت کو، ایک تخت کو سلطانا نصیرا، مددگار بنا۔ جب اللہ کے رسول مدینے پہنچے ہیں، عبداللہ ابن سلول کی بادشاہی خطرے میں پڑ گئی، میثاق مدینہ ہوا، اوس اور خزرج نے بھی آپ کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لی۔ اس لیے وہ اول دن سے اللہ کے رسول کے لیے دل میں خار رکھتا تھا کہ اس کے آنے سے میری بادشاہی گئی، اس لیے رئیس المنافقین۔ تو اس نے کہا کہ ہم عزت والا جو ہے وہ منافقین، اس کو ذلیل لوگوں کو مدینے پہنچے تو نکال دیں۔ سورۃ منافقون پڑھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، یہ جو عبداللہ ابن سلول ہے یہ کہتا تھا کہ ہم عزت والے ہیں اور یہ ذلیل کتے ہیں، اور انصار سے کہتا تھا کہ تم نے ان کتوں کو اپنے ٹکڑوں میں پالا ہوا، یہ الفاظ ہے۔ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا تم نے صحیح طرح سے سنا ہے؟ زید بن ارقم نے کہا یا رسول میں نے خود سنا ہے۔ اب ان کا چاچا زید بن ارقم کا آ گیا، اسے پتا تھا کہ یہ اتنے بڑے سردار کے بارے میں کہہ رہا تھا، نہیں یا رسول اللہ بچہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آئی بات۔ اس نے بھی جو ہے حضرت زید بن ارقم کو جھوٹا کہہ دیا۔ اب زید بن ارقم جو تھے نا بچے تو ویسے بھی رونا شروع ہو، اتنا روئے زید بن ارقم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر وہ سورۃ المنافقین کی آیات آپ سمجھ پڑے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ جو زید بن ارقم کہتا ہے یہ سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میرے سینے سے لگو، تیرے کانوں نے سچ سنا، سچ سنا۔ یہ منافق
اب اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور مدینے میں مشہور تھا کہ عبداللہ ابن ابی کا یہ جو بیٹا ہے، اس سے زیادہ تابعدار بیٹا اپنے باپ کا کوئی اور ہے نہیں۔ اس نے تلوار سونپ لی اور کھڑا ہو گیا عبداللہ ابن ابی کے راستے میں اور کہا کہ میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، تو اللہ کے رسول کو ذلیل کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رسول پہ، وہی نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، جانتے نہیں ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دل کی کیا ہے؟ بیماری ہے۔ بیماری کس چیز کی؟ وہی نفاق کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل کی جو بیماری ہے اللہ اس کو زیادہ کر رہا ہے، اس نفاق کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب، علیم، المناک عذاب، دردناک عذاب۔ کفار کے لیے کتنا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، سخت سزا، ان کے لیے عذاب علیم، ان منافقوں کے لیے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہاں پھر ایک نکتے کی بات آ گئی، بسبب اس کے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو المناک۔ ہماری جو اسلامی شریعت ہے میرے دوستوں اور عزیزوں، اس میں سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، جھوٹ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے اندر کچھ برائیاں ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں وہ برائیاں آہستہ آہستہ چھوڑوں گا۔ میں نے اسلام قبول کیا، آپ کی رسالت پہ ایمان لایا، آپ کے پروگرام کو میں نے دل سے مان لیا ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ یار تمہارے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے اندر یہ ہے کہ میں برائی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہوں، بچے بیٹھے ہوئے، میرے اندر جو ہے چوری کا بھی جرم پایا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا اور کیا؟ اس نے کہا میں شرابی بھی ہوں، شراب بھی پی لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چوتھی بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بس جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو؟ اتنا گناہگار کام وہ جو برائی ہے منہ کالا کرنا، اس کو منع نہیں کیا ہے۔ شراب ام الخبائث منع نہیں کیا ہے، چوری منع نہیں کیا، جھوٹ بولنا یہ تو معمولی بات ہے، چلا گیا۔ اب رات ہوئی میرے دوستوں، تو اس کی جو ناجائز تعلقات تھے وہاں گیا، تو وہاں خیال آیا کہ کل اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا، فجر کی نماز میں پوچھیں گے تو نے برائی کی تھی؟ اگر میں نے کہا نہیں کی تھی تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، تو میں برائی کر کے کہوں کہ نہیں کی تھی تو میں تو عہد کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے اس عورت سے کہا کہ آج جو ہے وہ تم مجھے معاف کر دے، برائی نہیں کر سکتا۔ جب چوری کے ارادے سے گھر میں نقب لگائی، سامان اٹھایا، باندھا، نکلنے کی تیاری کی، پھر خیال آیا اللہ کا رسول نے چوری کی تھی تم نے؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ چوری نہیں کر رہی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، تو وہ چوری کا سامان بھی وہاں چھوڑا۔ جب نشے نے ستایا، جام بھرا، لبوں کے قریب لگا، پھر خیال آیا اللہ کا رسول پیچھے تم نے شراب پی تھی؟ اگر میں نے کہا نہیں پی تھی تو جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر میں نے کہا پی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 10 کوڑے لگیں گے، زنا کا کہوں گا تو سنسار کیا جاؤں گا، چوری کا میں ہاتھ کٹ جائے گا، تو چوری بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا، شراب کا پیالہ بھی زمین پہ پٹک دیا۔ آپ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا ہنستا ہوا، ساری رات خوشی سے آنکھوں میں کٹی، نماز پڑھی، حضور نے پوچھا ہاں باوی بتاؤ تم نے چوری کی تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ کہتے شراب پی تھی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہتے تم نے زنا کیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان الکذب راس الذنوب، یہ جو جھوٹ ہے یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے وہ نسخہ کیمیا بتایا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا جی یہ
مومن جو ہے وہ چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، دوسرے برائیاں پوچھا، آپ نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ ان المومن لا یکذب، مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی کتنی نشانی؟ 3 ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس میں خلاف ورزی، وعدہ پورا نہیں کرتا. اور واذا تؤمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. مسلم شریف میں واذا خاصم فجر، جب اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے. تو یہ کس کی نشانی ہے جی؟ منافق کی نشانی ہے. اور اتنا بڑا عذاب ان کے لیے کیوں ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ رحمت کے فرشتے اس کو چھوڑ کے ایک اور دور ہو جاتے ہیں، بدبو سران اٹھتی ہے اس کے منہ سے. تو اس لیے میرے دوست اور عزیزوں، اپنی زندگی سے جھوٹ کو ختم کر دو. یہ منافق کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، خبردار اگر رہو مومنو، یہ جھوٹ کہتے ہیں. انہوں نے عراق کی آگے اینٹ سے اینٹ بجا دی، نیچے کی زمین اوپر کر دی، اصلاح کے لیے آئے تھے کہ ہم صدام سے تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں. ان ظالموں نے پورے عراق کو تباہ کر دیا. اصلاح نہیں کی، انہوں نے فساد کیا. یہ فسادی ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، یہ فسادی ہیں، ان سے بچ کے رہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں جی. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، خبردار آگاہ رہو. یہ الارمنگ پوائنٹ کہ یہ جانتے نہیں ہیں اور تم جو ہو برباد ہو جاتے ہو، بک جاتے ہو، ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہو. اذا قیل لهم آمنوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان قبول کرو، کما آمن الناس، جیسے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے. لوگوں سے مراد صحابہ کرام، جس طرح صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا ہے. کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان قبول کریں جس طرح بیوقوفوں نے ایمان قبول کیا. صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، پھر خبردار یہ بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کرتے ہیں. ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ بات ہے، احمقانہ فعل ہے کہ بعض حق اور راستے کی خاطر آدمی سارے دنیا کی اور سارے ملک کی دشمنی مول لے لے. ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی یہ حق و باطل کی بحث میں نہ پڑے، بس ہر وقت اپنے مفاد کو سامنے رکھے جہاں سے فائدہ ہو. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ادھر فائدہ ہے تو ادھر ہو گئے، ادھر فائدہ ہوا تو ادھر ہو گئے. بڑی ایک خطرناک حدیث مجھے یاد آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا، اس کی مثال ایک کشات آئرہ، ایک بکری کی طرح ہے. مثل المنافق کشات آئرہ، ایک بکری کی سی مثال ہے اس کی. تعیر الی ہذہ مرۃ وتعیر الی ہذہ مرۃ، کبھی اس طرف ہو جاتی ہے تو کبھی اس طرف ہو جاتی ہے. اس طرف کیوں ہوتی ہے کہ اس ریوڑ میں کوئی کتا ہے یا رکھوالا اچھا ہے تو جان بچ جائے گی، یا اس طرف جو ہے وہ اپنی جان محفوظ سمجھتی ہے. فرمایا نبی جفتی کرانے کے لیے بکرے کی تلاش میں کبھی اس طرف اپنے مفاد کی خاطر. یہ مثال ہے منافق کی کہ شاطر عائرہ، اس بھیڑ کی، اس بکری کی طرح کہ جو دو ریوڑوں کے درمیان ہوتی ہے اپنے مفاد کے لیے. تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ ایک نبی ان کا کہتا ہے یہ بات حق ہے، اس کو مان کے یہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں، انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں، گھر بات ان کے برباد ہو گئے، بچے ان کے شہید ہو گئے. تو یہ پاگل اور بیوقوف لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا انہم مصطفیٰ ولکن لا یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وہی بات پھر آ گئی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ خلاؤ تخلیہ، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس. اب یہ شیطان کا جو لفظ ہے یہ صرف وہی شیطان نہیں ہے جو شیطان جن ہے. قرآن مجید میں اس کو شیاطین انس و جن دونوں کے لیے بولا گیا ہے. اور پھر سیاق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شیاطین جن مراد ہے یا شیاطین انس مراد ہے. تو اس مقام پر یہ شیاطین انس مراد ہیں جو قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے اللہ نے فرمایا.
تو یہ کہتے ہیں منافق ان میں کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن سلول کی پارٹی مدینہ میں، لیکن یہ دل سے بے ایمان ہیں. یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ مل کے ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہمارے بڑے بھی جاتے ہیں نا باہر، تو وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ، پالیسی تمہاری ٹھیک ہے. اب کیا کریں کہ پاکستانیوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کچھ ان کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے. پاسباں میں خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، یہ دوگلی پالیسی، اس کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا. تو میں نے اپنی تمہید میں اس لیے رکھا تھا کہ یہ آج کا رکوع بڑا امپورٹنٹ ہے. قرآن کی تو ہر بات امپورٹنٹ ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں قالوا اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، اہل ایمان سے تو ہم بس ٹھٹھے مذاق کر رہے ہیں. تو ایسے ہی جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وَیَمُدُّھم فِی طُغْیانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کی رسید دراز کی. مد آپ کہتے ہیں لمبا کرنا، آپ قاری سے پڑھاتے ہیں نا، مد کرو کیا مطلب؟ لمبا. تو ان کی رسی کو اللہ نے لمبا کیا ہوا ہے کہ بیچ سمندر کی موجوں کے جا کے ان کی کشتی غرقاب ہو. اللہ ان کو ڈیل دے رہا ہے. مولانا الطاف حسین علی نے بڑے، ہم جب 8ویں پڑھتے تو ہماری اردو کی کتاب میں نظم تھی، بڑی زبردست نظم تھی. پہنچتا ہے ہر مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. اور آگے مولانا فرماتے ہیں، آخری شعر ہے اس کا، کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. تو کسی فارسی کا مقولہ ہے، خدا دیر گیرد ہما سخت گیرد، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اللہ جو صبر کے ساتھ تمہیں موقع دیے جا رہا ہے کہ یہ کچھ واپس آ جائے، اللہ دیکھتا ہے شاید واپس آ جائے، تو تم واپس نہیں آنا چاہتے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وَیَمُدُّھم فِی طُغْیانِہِمْ یَعْمَہُونَ، یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح جو ہے وہ بھٹکتے چلے جاتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، آگے اللہ فرماتا ہے یہ بدبخت ہے نا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہم آج کا ٹماٹر خریدے، آلو خریدے، پیاز خریدے، اچھا دیکھ کے لیتے ہیں، ادوانا اچھا ہو، سردہ گرما اچھا ہو، تربوز بہترین ہو، یا ٹاک لگا کے دو، ہر چیز. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچرا خریدا ہے. اشتراؤ الضلالہ، گمراہی خریدی ہے، کس کے بدلے؟ بالہدی، ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، ان کی بزنس نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، نہ ان کو ہدایت ملی. ہدایت تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے اہل ایمان تمہیں وہ بزنس نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم کوئی ہے نا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، عذاب علیم سے بچا لے. کیا کر تؤمنون باللہ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تم جانو تو یہ تجارت تمہارے لیے اچھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنے مال و جان سے اس کے راستے میں جہاد کرو. تو انہوں نے جو تجارت کی ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اللہ نے ان کی تجارت کا ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. اللہ فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ کے روشن کرنے سے ماحول روشن ہو گیا، ہر طرف جو ہے وہ لائٹ ہو گئی. پہلے زمانے میں یہ اسٹریٹ لائٹ تو نہیں ہوتی تھی، تو کچھ جو بدو لوگ ہوتے تھے وہ صحراؤں میں آگ روشن کر دیتے تھے تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ راستہ اس طرف روشن ہو جاتا تھا. تو یہاں اللہ نے مثال دی ہے. مثال یہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے ہدایت کی شمع روشن کی ہے میرے اس نبی نے، اور بے وقوفو تم اس کو چھوڑ رہے ہو، اور تم جو ہے وہ اندھیروں میں ٹانک تو یہ مار رہے ہو. مثلا کمثل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ نے پھر ان کو ظلمات، اس جہالت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ نہیں دیکھتے. سم، یہ کیا ہے؟ یہ بہرے، بکمن، یہ گنگے، عمجن، یہ اندھے. بھئی یہ بہرے کیسے ہیں؟ حق بات سننے سے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے ہیں، سچی بات کہنا نہیں چاہتے، اور حق بینی کے لیے یہ اندھے. یہ سمن بکمن عمجن فہم لا یرجعون، اے نبی یہ واپس آنے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ.
پھر آگے اللہ فرماتا ہے او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ہے آسمان سے کصیب موسلادھار بارش، فی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، آنکھ آتی ہے اور کالی گٹا بھی چھا جاتی ہے، کالے بادل آئیں گے آگے نہیں برسائیں گے، میں خوب نہائیں گے، پڑھیے لیکن اصل آپ نے تو کالے بادل آتے ہیں نا، یہ کالی گٹا اٹھتی ہے تو اس میں بارش ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے ظلمات کہا ہے، فی ظلمات کالی گٹائیں اس میں، ورعد اور اس میں کیا ہے کڑک، فرشتے کی جو آواز ہوتی ہے بجلی، وہ برق اور بجلی ہے، چمک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، یہ کس سے جی موت کے ڈر سے کہ یہ کڑکا جو ہے بجلی کا یہ ہمیں کہیں مار نہ ڈالے گا۔ وہ کہتے ہیں یار موبائل بند کرو، اندر چلے جاؤ، یہ لو آباد میں رکھو، بجلی آ جائے گی آسمان کی۔ آج تک سب لوگ یہ ہماری نانی دادیاں ہمیں کہتے ہیں کچھ چمکیلی چیز باہر نہ رکھو مار جاؤ گے، تو یہ جو ہے انسان کی تو یہ حذر الموت، اپنے یہ آواز نہ سنائی دے، اصل میں وہ حق کی آواز نہیں سننا چاہتے، وہ حق بات کو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کتنے سچے اور کتنے ایماندار لوگ ہیں، اور دوسری طرف ابو جہل کی پارٹی کو نہیں دیکھتے، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے، یہ اللہ نے فرمایا من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ ان کو گھیرا کیا ہوا ہے کافروں کو، انکار ہے کہ کفر ایمان کی ضد ہے۔ یہ کہتے ہیں شاید ہم بچ جائیں، کیسے بچ؟ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر آئینی سلاخوں کے پیچھے بھی ہو تو موت تمہیں آگ میں کچھ مثالیں دیتا، لیکن چونکہ میرا وقت بہت کم رہ گیا ہے تو فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب بجلی کی یہ چمک جو ہے نا زیادہ لائٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، سورج کو کیوں نہیں دیکھ سکتا تو آنکھیں چندیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بھی ان کی آنکھیں چندیا جائے، اللہ ان کی بصارت کو اچک لے جائے، جب یہ نور حق کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں کا کیا ہے؟ اللہ نے آنکھیں نور حق دیکھنے کے لیے، یہ زبان حق گوئی کے لیے دی ہے اور ان کانوں کو حق سننے کے لیے دیا ہے، یہ ہماری خدمت میں اللہ نے یہ عذاب رکھے ہیں، اگر ہم ان سے کچھ اور کام لے رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ سارے پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے خدمت کے طور پر حق بیان کرنے کے لیے، حق سننے کے لیے اور حق دیکھنے کے لیے عطا کی، جب نہیں ہے تو پھر اللہ ان کا کیا یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ذرا روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی تھوڑا سا ہے تو مسلمانوں سے فائدہ ہو گیا تو ان کے ساتھ ہو گیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ادھر پریشانیاں نظر آئیں، اظلم اندھیرا ہو گیا، یہ مثال اللہ نے دی ہے لیکن اس کے بیچوں بیچ پیغام یہ ہے کہ فائدہ نظر آیا ادھر ہو گئی، روشنی ہوئی، جب اندھیرا چھا گیا تو ادھر ہو گئے، تو پھر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی کو لے لیتا، یہ بھی نہ ابصارہم، ان کی آنکھوں کی بصارت کو بھی چھین لیتا، لیکن اللہ نے جلدی اس لیے نہیں کی، یہ ظالم ہیں تو منافق کبھی اس طرف ہو جاتے ہیں کبھی اس طرف، ان کو کچھ تھوڑا سا موقع دے دیا جائے۔ اگر اللہ چاہتا جس طرح کفار و مشرکین کو اللہ فرماتا ہے کہ لے گیا اللہ ان کی بصارت کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی کو ان کی بصارت کو بھی لے جاتا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں کرنا، رکوع لمبا تھا، میں نے بہت ساری باتیں سکپ کر دی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہفتے والے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کل چھٹی ہے، کل مولانا کا خطبہ آپ سننا، اور ہفتے والے دن آج جیسے ماشاءاللہ بہت اچھی حاضری ہے، اس سے بڑھنا چاہیے، یہ رمضان اور قرآن کا جو دامن کا ساتھ ہے، اگر آپ کو کمنٹس دیں تو ٹھیک، اللہ توفیق دے اور اللہ غلطی معاف کرے۔